السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا پہلا سی کا پروگرام لکھیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ ایک آئی ڈی ای کیا ہوتی ہے، سی کا پروگرام کیا ہوتا ہے۔ پہلے پروگرام کو ہم اس کو ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کو جو انیشیل جو باتیں ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو جو ہے آگے چل کے مسئلہ نہ ہو۔ تو پہلے پروگرام میں آگے جانے سے پہلے ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہم اپنی باتوں کی طرف۔ What is a library? اوکے، یا اسے ہم کوئی ہیڈر فائل کہتے ہیں اسے، یا ہیڈر فائلس۔ ٹھیک ہے، مین فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ آئی او جسے ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کو یہ تین چیزیں جو ہے ہم اس پروگرام میں، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے، جو رائٹنگ شروع ہوتی ہے پروگرام کی، وہ ہوتی ہے ایک لائبریری سے جس کا نام ہے اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دوں میں۔ لیٹ سے ایک کمپنی ہے جو کہ کارس بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مین فوکس جو ہوگا وہ کار کے انجن پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا اس کی جو اپیرنس ہے کار کی، اس پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اسے ٹائر چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹائر والی کمپنی سے رابطہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو وہ ٹائر دے دیں گے اس کی کار کے لیے، اور اس کا جو بزنس ہے وہ تبھی رن ہو پائے گا۔ چلیں، یہ تو ایک بیسک سا ایگزامپل تھا۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ آپ جو ہے، آپ لیٹ سے آپ چائے بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ہر چیز لینی پڑتی ہے، پھر آپ بناتے ہو۔ تو آپ ایک پروگرام جو ہے ہائی لیول لینگویج میں، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ صحیح، آپ ہر چیز نہیں بناتے، آپ کو کوئی چیزیں بورو کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چیزیں آپ کو بائی کرنی پڑتی ہیں، اور وہ جو پروگرام ہے اس پر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ والا جو پراپر ایک کوڈ کا جو حصہ ہے، یہ والا جو پارٹ ہے کوڈ کا، یہ میں نے اس لائبریری سے لیا ہے۔ صحیح ہے، اسی لیے جو ہم ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشنز کے لیے ہم جو لائبریری استعمال کرتے ہیں، اس کا نام ہے اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ہیڈر فائل۔ ٹھیک ہے، اب اسٹینڈرڈ آئی او جو ہیڈر فائل ہے، وہ ہمیں ایک فنکشن دیتی ہے جس کا نام ہے پرنٹ ایف۔ ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں گے آگے۔ اور اس کے بعد ایک اور فنکشن دیتی ہے اسکین ایف۔ یہ دو بیسک فنکشنز ہوتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، اس کے تھرو ہم کی بورڈ سے جو بھی چیزیں ہم کی بورڈ سے لیتے ہیں، لیٹ سے آپ فیس بک کا پیج جو آپ لاگ ان کرتے ہو، اور اس پہ جو لاگ ان جو انفارمیشن آپ کی بورڈ کے تھرو جو آپ ڈالتے ہو فیس بک پیج پہ، تو دیٹ از تھرو اسکین ایف۔ تو وہاں پہ سی لینگویج تو نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو۔ اور جو ڈسپلے آپ کے فوٹوز جو امیجز یا جو ٹائم لائن جو آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے، یا ریلس وغیرہ آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر اسکرین پہ یا موبائل اسکرین پہ، دیٹ از کنسیڈرڈ ایز پرنٹ ایف فنکشن۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ صحیح سے سمجھ پاؤ۔ اور یاد رکھیے، فیس بک پہ کوئی سی لینگویج وغیرہ استعمال نہیں ہوتی، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے تھا۔ چلیں گے، ہم نے کہا چلو بھائی، ہم جو ہمارا پروگرام ہے، یہ والا ہمارا پروگرام کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسے بتائیں گے کہ آپ جو ہے، ہم ایک لائبریری انکلوڈ کروا رہے ہیں۔ اس کا سینٹیکس یہ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہر ایک چیز کا سینٹیکس ہوتا ہے، تو پروگرامنگ لینگویج کا بھی سینٹیکس ہوگا۔ اس کو آپ اسی طرح لکھو گے، اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا بتا رہا ہے کہ پروگرام میں یہ جو ہماری لائبریری ہے اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ والی، وہ ہم آگے چل کے یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشنز ول بی یوزڈ۔ چلو، پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا مین فنکشن۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ انٹیجر مین اس طرح، پھر یہ کرلی بریسز،
پھر اس مین فنکشن کے اندر کرلی جو بریکٹ ہے وہ بند ہو گئی. اس مین فنکشن کے اندر جو ہے ہماری مین پروگرامنگ ہوتی ہے. لیٹ سے ہمارا جو پہلا پروگرام ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک سمپل سا میسج پرنٹ کروا رہے ہیں، پرنٹ ایف ہلو. ٹھیک ہے، یہ ایک میسج ہم نے پرنٹ کروایا ہے. ٹھیک ہے، سی لینگویج میں یہ پورا پروگرام، یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. چلیے اب مین فنکشن کو سمجھتے ہیں. جب ہم یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، when the program is compiled, it starts execution from main function. بات سمجھے آپ؟ چلیں اس کو ایک آسان سی بھاشا میں سمجھتے ہیں. آپ سمجھیے کہ جب آپ نے کلک کیا رن کے اوپر، تو یہ جو پروگرام ہے وہ ایگزیکیوٹ اسٹارٹ ہونا ہوگا اس مین فنکشن سے. اس کرلی بریکٹ سے لے کر اس کرلی بریکٹ تک پروگرام اسٹارٹ ہوا، یہاں پہ آیا. ٹھیک ہے، یہاں پر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ پرنٹ ایف، اب پرنٹ ایف ڈیفائنڈ ہے پہلے سے، تو وہ اوپر جائے گا پورے پروگرام میں چھان مارے گا کہ ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ یہ ڈکلیئرڈ ہے کیونکہ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ جو ہمارا پرنٹ ایف فنکشن ہے وہ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ میں موجود ہے، تو یہ کوئی ایرر نہیں دے گا. یاد رکھیے اگر اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ نہ ہوتا تو یہ ایرر دیتا ہے کہ آپ بھائی صاحب پہلے آپ یہ فنکشن کہاں سے اٹھایا وہ تو بتاؤ، یا خود سے بناؤ، یا کہاں سے اٹھایا ہے وہ بتاؤ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ پورا سینٹیکس چیک کرے گا. جی یہاں پہ کوٹیشن مارکس بھی ہیں، ٹھیک ہے، بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز بریکٹ بھی ہے، سیمی کولن بھی ہے. چلو یہ جو مین کی اسٹارٹنگ بریکٹ یا مین کی اینڈ بریکٹ، اور ہمارے اسکرین پہ ایک پیارا سا میسج پرنٹ ہو کے آ جائے گا اس طریقے سے، ہلو. ٹھیک ہے، چلیں اس کو ہم کمپیوٹر پروگرام پہ کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ کرتے ہیں. آئی ڈی جو ہم یوز کرنے والے ہیں، آئی ڈی ای پہلے سمجھ لیں. آئی ڈی ای آپ کے پاس آئی ڈی ای ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو پروگرام ہے وہ وہی ہوگا. یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو پلس مائنس پڑھانے کا، یہ جو پلس سمجھانے کا طریقہ ہر ایک بک کا ڈفرنٹ ہے، لیکن پلس تو پلس ہوتی ہے نا. اب کسی بک میں ایسا نہیں ہوگا کہ پلس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ لکھ لے کہ آپ ایک نمبر سے دوسرے نمبر کو کاٹ دیں. اس طرح نہیں ہوگا، پلس تو پلس ہوگا. ویسے ہی پروگرامنگ آئی ڈیز ہوتی ہیں جس کا فل فارم ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے جی، جو ہم آئی ڈی یوز کرنے والے ہیں اس کا نام ہے وی ایس کوڈ. ٹھیک ہے، اور وی ایس کوڈ کے کئی فیچرس ہیں، ایکسٹینشنس ہیں، اس پہ آپ کو ایک پروگرامر کی فیلنگ آئے گی. چلتے ہیں سیدھا وی ایس کوڈ کے اوپر. چلیں جی، ابھی ہم شروع کریں گے. وی ایس کوڈ ہم نے اوپن کر لیا ہے، اور یہاں پر ہم جو ہے اپنا پروگرام جو ہم نے سمجھا تھا وہ ہم یہاں پہ لکھنے کی کوشش کریں گے. چلیں، آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کنٹرول کے کنٹرول او ٹو اوپن دا فولڈر. کنٹرول کے کنٹرول او. اس کے بعد میں ایک نیا فولڈر بناؤں گا ڈیسک ٹاپ پہ، جس کا نام رکھوں گا سی لسٹ. چلیں، سلیکٹ کیا فولڈر کو. فولڈر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپل کنٹرول ان کرنا ہے. اسے کنٹرول ان کے بعد ہم لکھتے ہیں فرسٹ ڈاٹ سی. ڈاٹ سی جو ہے یہ ایک بتا رہا ہے کہ یہ ایک سی فائل ہے، سی پروگرام ہے. انٹر دبایا. ٹھیک ہے، ابھی ہم کرتے ہیں وہی لائبریری انکلوڈ کروائی ہم نے. ٹھیک ہے، اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ یہ لائبریری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ رہا ہمارا مین فنکشن. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ پرنٹ ایف فنکشن جس کا ہم نے لکھا ہلو دنیا. ٹھیک ہے، ہلو پرانا ہو گیا، ہلو دنیا کرتے ہیں اس بار. چلیں جی، ہوپ سو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. یہ لائبریری ہم نے دیکھی تھی. اب سب سے پہلے کیا ہوگا، پروگرام اسٹارٹ ہوگا اس مین فنکشن سے، اس بریکٹ سے اسٹارٹ ہوگا.
ٹھیک ہے، اس بریکٹ سے اسٹارٹ ہوا، اس بریکٹ میں اینڈ ہوا، اس کی ایگزیکیوشن. اب جیسے ہی اندر آئے گا پروگرام مین فنکشن میں آیا، کمپائل ہو رہا ہے مین فنکشن میں آیا. مین فنکشن میں اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک فنکشن یوز ہو رہا ہے جو کہ ایک آؤٹ پٹ فنکشن ہے پرنٹ ایف. اب اس کی پرنٹ ایف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس پروگرام میں کہیں پہ ڈیفائنڈ ہے کہ نہیں، وہ اس کو اب سرچ کرے گا. اب سرچ کرنے کے لیے وہ اوپر جائے گا. ڈکلیریشن ہمیشہ یاد رکھیے سی میں اوپر ہوتی ہے، وہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اوپر جائے گا، دیکھے گا کہ ڈکلیئر ہوا پڑا ہے یا اس کے لیے کوئی لائبریری وغیرہ یوز ہوئی ہے، تو یہ کہے گا ہاں ہوئی تو ہے لائبریری اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ میں یہ پڑا ہے. اور اس کے لیے پھر یہ پرنٹ فنکشن کا کام دیکھے گا اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ میں، اس کا کام کیا ہے. جب اسے وہ کام مل جائے گا اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ میں تو یہ سمپل ہلو دنیا ہماری ایک کمپیوٹر اسکرین پہ شو ہو جائے گا. چلو آر یو ریڈی فار دیٹ؟ چلو پروگرام رن کرتے ہیں. رن کوڈ. یس، دیٹ از دا آؤٹ پٹ. ہوپ یو گاٹ اٹ. اب اگر دیکھیں، اب اگر ہم اس کو میں تھوڑا سا چینج کر لوں، یہ میں سیمی کولن ہٹا دیتا ہوں، صحیح ہے، اور میں اسے دوبارہ رن کرتا ہوں، دیکھتے رن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں ہوا. اس نے کہا ہے کہ ان مین فنکشن ایرر ایکسپیکٹڈ سیمی کولن کا، ٹھیک ہے، کرلی بریکٹ سے پہلے، مطلب مین فنکشن بند ہونے سے پہلے آپ کے پاس ایک سیمی کولن میں سنگل. دیکھیں یہ ایک سینٹیکس ہے سی لینگویج کا، جس طرح ہر ایک لینگویج کی اپنی اپنی گرامر ہے. انگلش کی گرامر ہے، اگر آپ ٹوٹی پھوٹی انگلش کسی کے سامنے بولیں گے، کسی انگلش مین کے سامنے بولیں گے، تو پروبیبلی اینڈ 100% وہ آپ کی زبان نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ کہے گا بھائی آپ پہلے اپنی گرامر ٹھیک کرو پھر آپ مجھ سے بات کرو. اوکے، ہوپ فلی یو گوٹ دس پوائنٹ. اب اگر ہم اس کو میں سیمی کولن، ٹھیک ہے سیمی کولن میں نے بند کر دیا. چلو پرنٹ ایف کی جگہ ہم ایف کو ہٹا دیتے ہیں، پرنٹ کر دیتے ہیں خالی. چلیں جی اب رن کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب دیکھو اس نے کہا ہے جو پرنٹ ہلو دنیا ہے یہ ایک ایرر ہے اس میں. ڈیڈ یو مین پرنٹ ایف؟ اب پتہ کیا ہوا، یہ ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہوئی، اس نے دیکھا پرنٹ کا فنکشن ہے، اوپر گیا اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ میں پرنٹ ایف کی ڈیفینیشن ہے، پرنٹ ایف کی جو فنکشنلٹیز ہے بیک اینڈ پہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے وہ پرنٹ ایف کا ہے. تو اس نے کہا آپ پرنٹ یوز نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ پرنٹ ایف یوز کرنا چاہتے ہو، آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، آپ اس کو ایف کر دو. ٹھیک ہے جی، چلیں پرنٹ ایف یہ ہر چیز ہو گئی. میں یہاں سے اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ کو مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. کلیئر آؤٹ پٹ کیا، ٹھیک ہے، کنٹرول الٹ این. اب دیکھیں گے مین فنکشن میں آیا، سب سے پہلے مین فنکشن میں آیا، اس نے کہا امپلیسٹ ڈکلریشن آف فنکشن پرنٹ ایف. اب یہ کیا ہے کہ آپ نے جو فنکشن ہے پرنٹ ایف جو یوز کیا ہے وہ آپ نے نہ خود اپنا بنایا ہے نہ اس کے لیے کوئی لائبریری آپ نے یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس وجہ سے میں آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ اتنی ایررز آ گئی، اور بعد میں یہ والا بھی آ گیا کہ آپ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ کو انسٹال کرو یا اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ کو اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرو، بعد میں آپ کا پروگرام صحیح سے چل جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. کنٹرول وی کیا، ہیش انکلوڈ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ کیا. ٹھیک ہے جی، اب اگر کلیئر آؤٹ پٹ کیا، ٹھیک ہے، کوڈ کو رن کیا، یہ آ گیا ہلو دنیا. ابھی آپ دیکھیں ابھی ہم نے یہ سمجھا اگر کوئی چھوٹی سی مسٹیک کی ہم نے کوڈ میں تو کوڈ ہمارا نہیں چلنے والا، ہمیں جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ چاہیے وہ نہیں ملنے والا. ہم نے صحیح، ہمیں وہ کبھی بھی نہیں ملے گا آؤٹ پٹ. تو اس کے لیے ہمیں کوڈ کو صحیح سے لکھنا پڑے گا، اس کا سینٹیکس دیکھنا پڑے گا. اب آگے چل کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹا ٹائپس وغیرہ دیکھیں گے سی میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.